الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله. جاوید کے نام دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. حضرات، جیسے کہ جماعت کے بعد کی اعلان کیا گیا، آج کی یہ نشست جامع مسجد عالیہ گرل فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 14 فروری 2018 مطابق 28 جمادی الاول 1439 ہجری بروز چہارشنبہ بعد اثر منعقد ہو رہی ہے، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے مقدر جنہوں نے اب تک ہمیں کئی مرتبہ مخاطب کیا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے ہمیں موقع دیا اقبال کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں تفصیل سے جانے اور مختلف عنوانات سے. چنانچہ آج کا ان کا عنوان ہے سکندر اور اقبال. اب سکندر سے کون واقف نہیں ہے جو کہا جائے، اور اقبال تو اقبال کے نام سے یہ محافل چل رہے ہیں. تو یہ خصوصیات کا تقابل یا اس طریقے سے ان کی خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. ہماری محافل میں جو مخاطب کرتے ہیں اس سے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود عنوان تجویز کریں، اور ہم ان کو کسی عنوان کا پابند نہیں کرتے. تو مجھے مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے جو کوئی مخاطب خطاب کرنے والے ہیں وہ لوگ حالات حاضرہ کے پیش نظر اس کے پس منظر میں حالات حاضرہ کے پس منظر میں عنوانات تجویز کرتے ہیں. اب آپ ہی غور فرمائیے
کہ یہ آج کتنا اہم عنوان ہے، سکندر اور اقبال۔ یہ دونوں الگ الگ فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن دونوں کا تعلق انسانیت سے ہے، اسلام سے ہے، اور اخلاقیات، بہادری اور یہ تمام چیزوں سے۔ تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمیں ہمارے فاضل مخرج کو سننے کا موقع ملا ہے، اور یہ محفل اقبال شناسی کی 930ویں نشست ہے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ 10 سال میں 450 نشستیں ہوتی ہیں، تو 900 میں 20 سال ہو گئے، اور یہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آغاز سے اب تک عصر کی نماز 4 شبے میں عصر ہوا۔ پہلے جو محافل ہوتے تھے ابتدا میں وہاں محراب کے پاس ہوتے تھے، پھر بعد میں لائبریری میں ہوتے تھے۔ جب تعداد بڑھ گئی شائقین کی تو ہاں بعض وقت چھٹی وغیرہ یا بارش ہو جائے تو کچھ کم تعداد ہوتی ہے، ورنہ ماشاءاللہ سے علامہ اقبال سے عقیدت رکھنے والے بہت ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کو ویب سائٹ پر دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ بھی اس بات کی کوشش کریے کہ شہر میں جہاں پر یہ ٹی وی دیکھنا بہت عام ہے، ہر جگہ ہے، کیا ہے آج کل جھوپڑ پٹی جسے بولتے ہیں اس میں بھی ٹی وی ہے، تو ایسے حضرات جو یہاں نہیں آ سکتے، ایسے نوجوان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کا نمبر ہمارے اعلامیوں پر بھی ہے، اور مجھے انٹرنیٹ ویب سائٹ ہے نا، وہی ویب سائٹ کا نمبر اس پہ بھی۔ اب مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اعلامیہ چھپتے ہیں، یہ اعلامیہ کافی تعداد میں چھپتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ مساجد میں ان کو فراہم کریں۔ اگر آپ مساجد میں فراہم کر رہے ہیں تو تبلیغ میں حصہ لے لیں، جس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور نوجوانوں کی خاطر، جن کو بعض ایسے نوجوان ہیں جن کو اردو نہیں آتی، تو ہم انگلش میں بھی چھپاتے ہیں، اردو میں، تو دو ایک مسجد میں لگائیں تو اردو اور انگلش ایسے لگائیں۔ مجھے آج کئی ہمارے حاضرین میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پہلی دفعہ تشریف لائے ہوں گے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ تینوں محافل سے استفادہ کریں۔ تاریخ اسلام بھی اتنا ہی ہے، میں شریعت انفارمیشن آج کل کے حالات میں تو آپ کو ہمیشہ سے اہمیت کا ہے، لیکن اب تو اور بہت زیادہ، جیسے 3 طلاق کا مسئلہ۔ ہمارے نوجوان جو ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ کسی نوجوان سے اوقاف کی توضیح چاہیں، وہ مشکل سے بتا سکتے ہیں، یا اوقاف چھوڑ کے وصیت مشکل سے بتا سکتے ہیں، میاں بیوی کے بیاہ میں ذمہ داریاں کیا ہیں یہ مشکل سے بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ وراثت کے بارے میں پوچھیں گے تو کچھ نہیں بول سکتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ذرا آپ توجہ فرمائیں اور اس کے لیے ہمارے سفیر بن جائیں، اور یہ اعلامیہ لیتے ہوئے جائیں، 1 سے زائد لے جائیں، 4 مسجدوں میں دیں، اپنے دوستوں میں دیں، اور اپنے حلقوں میں اس کی تشہیر کریں۔ مجھے اور ایک اعلان کرنا ہے، وہ کہ بغیر دستخط کا وصول ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے مشکل ہے، مگر بغیر دستخط کا اعلان ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک مقرر تھے، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر شاہد علی عباسی، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھے، پروفیسر تھے۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں، اس کے تھے۔ وہ رحلت کر گئے، اور مجھے آج ایک صاحب نے یہ یہاں ٹیبل پر لا کر یہ رکھا ہے، پہلے کوشش کیا مجھے دینے کی لیکن مصروف تھا، تو وہ جو ہے یہ ہے کہ the head and staff of the department request you to attend the meeting۔ یہ میٹنگ ڈاکٹر شاہد علی عباسی کے سمجھے اس میں تعزیت میں ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ سو یہ جو ہے اس تاریخ اس میں سیٹرڈے 17 فروری کو ہے، اور نیو سیمینار ہال آرٹس کالج عثمانیہ یونیورسٹی میں 17 فروری کو 11 بجے اس میں شرکت فرمائے جن سے بھی ہو سکے۔ ڈاکٹر شاہد علی عباسی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے، اور ان کا تبحر اسی سے ظاہر ہوتا تھا جب وہ ہمارے ہاں یہاں مخاطب کرتے تھے۔ کئی مرتبہ کئی محافل کو انہوں نے یہاں مخاطب کیا ہے۔
اور وہ خوران سرس سوسائٹی مغلپورہ کے صدر بھی تھے. بہرحال میں اب آج کے مخرج صاحب کو جن کا میں نے تعارف کرا دیا ہے دعوت خطاب دیتا ہوں. شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا عنوان ہے سکندر اور اقبال، اقبال اور سکندر. علامہ اقبال نے ہمیشہ قوت اور حرکت کی پذیرائی کی ہے، قوت اور حرکت کی پذیرائی کی ہے. حرکیاتی شخصیتوں کو سراہا ہے. ان کا مثالی مرد مومن، ہر ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے والا، حدیث کی روح سے ظالم و مظلوم کی مدد کرنے والا. ان کا جو مرد مومن ہے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے والا. مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے ظلم سے باز رکھا جائے. ان کی پسندیدہ شخصیات جو حرکیاتی ہیں اس کی فہرست بڑی طویل ہے. جیسے حضرت علی، حضرت حسین، ٹیپو سلطان شہید وغیرہ وغیرہ بہت ہے. میں چونکہ میرا موضوع سکندر سے متعلق ہے اس واسطے میں شاہین بھی ان کا ایک بڑا ایسا پرندہ ہے جس میں مرد مومن کی صفات سے متصف ہے وہ پرندہ، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. سکندر کا ذکر بھی اقبال نے کئی انداز میں کیا، کئی طرح کیا. تو میں وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اقبال نے سکندر کو کہاں کہاں کس طرح بڑھتا ہے. بانگ درا سے لے کے ارمغان حجاز تک اقبال کے اشعار میں کہاں کہاں سکندر کا ذکر آیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمیٹوں. حضرات، جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب جناب یزدانی صاحب نے فرمایا کہ سکندر سے کون واقف نہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ سکندر سے پوری طرح واقف نہیں ہیں ان کے لیے چند اشارے، معمولی سا تعارف میں سکندر کا دینا چاہتا ہوں. سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا. 356 20 جولائی 356 میں وہ پیدا ہوا، اور 13 جون 323 کو اس کا انتقال. آپ جانتے ہیں عیسوی کی طرح یہ تاریخ شمار نہیں ہوتی، بلکہ یہ 22 سے قریب کی طرف قبل مسیح کا معاملہ جو ہوتا ہے 22 سے قریب. 356 میں پیدا ہوا اور 323 میں اس کا انتقال ہوتا. صرف 33 برس کی زندگی اس کو ملی ہے سکندر. یہ مقام ایک بیلا مقام ہے، بیلا جو مقدونیہ میں ہے، یونان. تو وہاں جو ہے اس کی پیدائش ہوئی. اس کے باپ کا نام تھا فلپس دوم، اور اس کی ماں تھی اولمپیا، شہزادی اولمپیا. یہ ان کے پاس سکندر کی پیدائش ہوئی ہے. اور سکندر کا باپ تو فوجی مہمات میں اور عیاشیوں میں مصروف رہتا تھا، تو سکندر کو اس سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا موقع بہت کم ملتا. تو اس کی تربیت میں، سکندر کی تربیت میں اس کے باپ کا دخل نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں کا دخل ہے. اور پھر آگے چل کر ارسطو کا دخل ہے. ارسطو نے اس کے پاس جو فوجی صلاحیتیں تھیں اس کو ابھارا. چنانچہ بعد میں وہ اپنے باپ کے ساتھ فوجی مہموں میں شریک ہوا. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ باپ اور بیٹے میں اختلاف پیدا ہوا. کیوں پیدا ہوا کہ فلپس نے اولمپیا کی موجودگی میں ایک کلیوپیٹرا ہیروڈائس جو جنرل اٹالس کی بھتیجی تھی اس سے اس نے شادی کر لی. تو ظاہر ہے سکندر اور سکندر کی ماں کو برا لگا، اور اس طرح یہ لوگ سکندر جو ہے اپنے ننیال میں پلا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال میں پلا. اور جب سکندر 19 برس کا ہوا تو اس وقت سکندر کے باپ فلپس کا انتقال ہوگا. تو اس کو سربراہ مملکت
قرار دیا گیا. یہ تمام جو وہاں کے ذمہ دار بڑے بڑے فوجی ذہنیت کے بڑے بڑے حامل لوگ تھے، آفیسرس تھے، ملٹری آفیسرس وغیرہ تھے، سب کو جمع کیا. سکندر نے جمع کیا کر کے اس نے کیا کیا کہ پوری ایک فوج تیار کی، اپنی حکومت قائم فلپس کے انتقال کے بعد. اور اس کی حکومت کے قائم کرنے میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ ہے. ماں نے کیا کیا، اپنی جو سوتن تھی فلپس کی جو دوسری بیوی تھی اس کو اور اپنی سوتیلی بیٹی کو، دونوں کا مرڈر کروا دیا. دونوں کو راستے سے ہٹا دیا اور اس طرح سکندر کا راستہ صاف ہوا اور وہ بادشاہ بنا. اور سکندر نے کیا، دیکھیے دنیا کا کوئی فاتح ہو بڑی آسانی سے بغیر خون خرابے کے کوئی حکومت ہاتھ نہیں آتی. سکندر اعظم نے بھی یہی کیا. اس دور کے جتنے فوجی ایسے لوگ تھے جو سر اٹھانے کی جن سے اندیشہ تھا، ان کو سکندر نے اپنے راستے سے ہٹا دیا، ان کا قتل عام کروا کے اب ماں نے تو اپنی سوتن اور اپنی بیٹی کو، سوتیلی بیٹی کو قتل کروا دیا. سکندر نے جتنے وہاں کے ایسے لوگ جو اس کے راستے میں حائل ہو سکتے تھے، اس کو بادشاہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے، تو ان کا مرڈر کروا دیا، قتل عام کروا دیا. اس کے بعد کہیں جو ہے نا یہ حکومت کرنے لگا. یونان اور ایتھنس وغیرہ میں اس نے بڑی تباہی مچائی. پھر ایران کی طرف یہ روانہ ہوا. ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. دارا صوبہ اس زمانے میں تھا تو دارا کو ختم کر دیا، اس کی حکومت ختم کر دی. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا. وہاں جو ہے ایران میں اس نے مقدونی کالونیاں قائم کی. مقدونیوں کا تھا نا، تو مقدونی کالونیاں قائم کی. اور یہ کیا کہ آگے بڑھ کے راجہ پورس ہندوستان تک آیا. راجہ پورس کو شکست دی. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ راجہ پورس کو شکست دے کر جب قبضہ اس کا ہو گیا تو راجہ پورس کو پیش کیا گیا اس کے سامنے. تو اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو آپ تو مشہور ہے جملہ کہ اس نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے جذبہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. تو پھر اس نے اس کی سلطنت اس کو بخش دی اور پھر یہ لوٹ گیا. لیکن ایران میں اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جتنی ایرانی شہزادیاں ہیں ان سے شادیاں کرو تاکہ رشتے استوار ہوں. کب تک لڑائی جھگڑا کچھ رشتے تھے. تو مغل بادشاہوں نے کیا کیا، راجپوتوں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لی تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ختم ہو. تو اس نے بھی وہی کیا. ایرانی، کیونکہ ایران ایک پاورفل حکومت تھی اس زمانے میں، تو ان کو وہ پھر سر اٹھانے کا ایک اندیشہ تھا. تو اس نے کیا کیا، اپنے فوجی جنرلوں کو، پورے جنرلوں سے کہا کہ بھائی آپ وہاں کی شہزادیوں سے شادیاں کر لیں. اور پھر اس نے ایک پرنس آفزیورائٹس کوئی ایک پرنس تھا وہاں، تو اس کی لڑکی رخسانہ سے اس نے شادی کی. اور کہی رخصت ہے بزم جہاں. یہ ماہنامہ مخزن 1904 میں شائع ہوئی. مارچ 1904 میں مخزن میں شائع ہوئی اور بانگے درا میں شامل ہے. تو اس نظم میں اقبال سکندر کے حوالے سے کہتے ہیں، رخصت ہے بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں. بس کہ میں افسردہ دل ہوں در پورے محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں ہے میں تیرے قابل نہیں. عاشق عزلت ہے دل نازا ہوں اپنے گھر پہ میں، خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں. خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں. یہ دیکھیے، کیونکہ دارا سکندر جو بہت بڑی طاقت کے مالک، سلطنت کے مالک، مگر دنیا سے خالی ہاتھ گئے. تو اقبال وہی کہہ رہے ہیں کہ میں عاشق عزلت ہے دل، بلی کنجی عافیت میں زندگی گزارنے والا آدمی ہوں میں، اور عاشق عزلت ہے دل نازا ہوں اپنے گھر پہ میں. اس کا اپنا گھر تو کہاں ہے وہ بتا رہے ہیں اقبال. خندزن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں، علم کے حیرت قدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست بود. گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست بود.
گل کی پتی کی زندگی کتنے دن کی ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہوتا ہے، یوں کھلا پھول وہ ختم ہو گیا، مرجھا گیا۔ تو اسی طرح چاہے وہ سکندر ہی کیوں نہ ہو، دارا ہی کیوں نہ ہو، دنیا سے خالی ہاتھ جانے والے ہیں، تو اقبال ان کے حوالے سے اپنی نظم رخصت بزم جہاں میں کہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ جو خیال اٹھایا گیا ہے یہ ایمرسن سے اقبال نے خیال لیا ہے، اگرچہ کہ دیکھیے اقبال نے جہاں کہیں کسی انگریز شاعر سے خیال لیا ہے تو اسے اتنا اپنا لیا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے خیال سے استفادہ کر رہے ہیں، اقبال بالکل اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو مارچ 1904 میں انجمن حمایت اسلام میں اقبال نے ایک نظم کہی، تصویر درد کا اشارہ آپ نے سنے بھی ہوں گے حسین صاحب سے۔ تو یہ جو انہوں نے اس انجمن میں سنائی تھی مارچ 1904 میں، دیکھیے آج سے 100 تقریباً 16 سال پہلے، 112 سال پہلے، 114 سال پہلے تو یہ لاہور کے مقصد میں شائع ہوئی تھی، تو وہ باغ درا میں بھی شامل ہے۔ تو یہ اس نظم میں تصویر درد میں اقبال بڑے فلسفیانہ انداز میں بجائے خود سوال بن کر سامنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت مشہور شعر ہیں، آپ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے کہ نہیں منت کشے تابع شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اور اب دیکھیے یہاں سکندر کا ذکر ہوتا ہے اسی نظم میں کہ پریشان ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا۔ انسان کی ہستی کیا ہے؟ ایک مٹھی بھر خاک۔ اقبال کہہ رہے ہیں پریشان ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں۔ وہ اقبال دیکھیے اپنے آپ سے سوال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سکندر ہوں، دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں، یا ایک آئینہ ہوں۔ دیکھیے آئینے کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہوتی، آئینہ تو ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں جو نظر آتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو پیش کر دیتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ آئینے کا اپنا کوئی اس کا کیا ہے؟ آپ اس کے سامنے جائیں گے جو چیز آئے گی، پرندہ آئے گا تو پرندہ کو بتا دے گا، انسان آئے گا تو اس کی جیسی صورت ہے، اس کا جیسا پیکر وہ اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہوں میں مشت خاک ہوں لیکن یہ کوئی نہیں، یہ کھل نہیں سکتا، یہ کچھ نہیں کھلتا، مجھ پر واضح نہیں ہوتا کہ میں سکندر ہوں یا آئینہ ہوں یا ایک گرد ہوں۔ گرد ہوا میں اڑ جاتی ہے، ہوا کے تو ایک انسان کی ہستی کیا ہے؟ کوئی پائیدار ہستی نہیں ہوتی انسان، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اقبال۔ اچھا آگے دیکھیے یہاں اقبال کہتے ہیں کہ کیا میں سکندر ہوں جس نے اپنے آپ کو منوا کر چھوڑا تھا مگر بے حیثیت ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا؟ تو کیا میں بجائے خود ایک آئینہ ہوں جو دوسرے کی صورت گری کا ایک آلہ کار ہے، یا پھر گرد ہوں جو ہوا میں اڑ کر بے نام و نشان ہو جاتی ہے؟ بقول اقبال یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری، مقصد ہے قدرت کا، یہ سب صحیح، مگر انسان کی پیدائش کے تعلق سے اقبال کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری، مقصد ہے قدرت کا، قدرت کا مقصد ہے ہماری پیدائش ایک اللہ کا مقصد ہے، قدرت کا مقصد ہے۔ اور سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ اور آگے اقبال بڑے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سناتے ہیں کہ نہ صاحبہ ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، نہ صاحبہ ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میخانے ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ یہ کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی میں اس ہستی، اس دنیا میں میری ایک پہچان ہے، میری ایک حقیقت ہے، میرا ایک وجود ہے، میرا ہونا لازمی ہے۔ اچھا بانگ درا میں شامل ایک نظم ہے پیام عشق جو ماہنامہ مخزن اکتوبر 1908 میں چھپی، آج سے 110 سال پہلے۔ اس میں جو بانگ درا میں شامل ہے، اقبال اگرچہ سکندر کی فاتحانہ تگوداز پر حرف رکھتے ہیں، دیکھیے اقبال سکندر کو حرکیاتی شخصیت ضرور قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ
सिकंदर के मुल्क की हवसगिरी पर हर्फ भी रखते हैं। नजरिया इकबाल का जहां कहीं है मैं वो भी पेश करूंगा। इकबाल तो नहीं वाबस्ते ज़ेरे गर्दूं, नहीं है वाबस्ता ज़ेरे गर्दूं कमाल शाने सिकंदरी से। इकबाल क्या कह रहे हैं कि शाने सिकंदरी ये कमाल नहीं है, नहीं है वाबस्ता ज़ेरे गर्दूं आसमान के नीचे, नहीं वाबस्ता ज़ेरे गर्दूं कमाल शाने सिकंदरी से, शाने सिकंदरी से कमाल नहीं है। अब इकबाल क्या कहते हैं आगे देखिए कि सुने तलबगार दर्द पहलू मैं नाज हूं तू नियाज हो जा। सुने तलबगार दर्द पहलू मैं नाज हूं तू नियाज हो जा। मैं गजनबी सोमनाथ दिल का, मैं गजनबी सोमनाथ दिल का हूं तू सराफा अयाज हो जा। और फिर ये भी फरमाते हैं न हो अनाज शार गुलची इसी से कायम है शान तेरी, न हो अनाज शार गुलची इसी से कायम है शान तेरी। वफूरे गुल है अगर चमन में तो और दामन दराज हो जा। भाई फूलों की कसरत है अगर चमन में तो तू भी अपना दामन फैला, ज्यादा से ज्यादा फूल इकट्ठा कर, ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा कर इस चमन से। ये इकबाल कहते हैं। लेकिन शान सिकंदरी से बचने की भी ताकीद करते हैं, आगे मैं सुनाऊंगा और आपको। अच्छा सिकंदर ने क्या किया था भाई, चमन में वफूरे गुल का मौसम था, जिधर देखो तो इस्तेफादा किया ना, ईरान फतह कर लिया, मिस्र फतह कर लिया और राजा पोरस तक आ गया, हिंदुस्तान तक आ गया वो। तो ये वफूरे गुल से इस्तेफादा करने की एक मिसाल ही तो है ना। तो ये सिकंदर के हवाले से इकबाल बात करते हुए, मगर फिर आगे मैं और बताऊंगा कि शान सिकंदरी ही सब कुछ नहीं है, ये भी कहते हैं। और देखिए इकबाल ने एक शेर और भी कहा सिकंदर ने कि इकबाल बड़ा नेक मशवरा ये भी देते हैं कि ये हिंद के फिरका साज इकबाल आदरी कर रहे हैं गोया। आदरी यानी बुत तराशी, बुत परस्ती, बुत तराशी या बुत आदर तो बुत तराश थे ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जिनका काम बुत साजी था, बुतों को तराशना और फैलाना यही करते थे, तो उनके तराशीदा बुत पूजे जाते थे। तो इकबाल कह रहे हैं कि ये हिंद में भी यही हो रहा। ये हिंद के फिरका साज इकबाल, फिरका परस्ती क्या है, ये आदरी है, ये बुत परस्ती है, बुत तराशी है। बचा के दामन बुतों से अपना गुबारे राहे हिजाज हो जा। इकबाल मशवरा दे रहे हैं अपनी इनसे दामन बचा के तू राहे हिजाज हो जा। इन्हें मतलब है कि तू नेक रास्ता, अच्छे रास्ते पे निकल। ये तो आगे भी इकबाल कहते हैं बेमिसाल फातेह सिकंदर था ना, तो बहुत बड़ी ममलिकत का शहंशाह। तो अब इससे इकबाल हजरत हबशी बिलाल हबशी का तकाबुल करते हैं। देखिए एक नज़्म है इकबाल की जिसमें हजरत बिलाल हबशी से इकबाल का तकाबुल हो रहा है। कहां सिकंदर और कहां बिलाल हबशी, मगर इकबाल का आप देखिए अंदाज। इकबाल ये बताते हैं कि सिकंदर का कोई नाम लेवा ना रहा है। आज कोई सिकंदर का कोई आल औलाद है, कोई उसका नाम लेवा है, मगर हजरत बिलाल हबशी की अज़ा आज भी सारी दुनिया में 5 दफा दी जाती है। हजरत बिलाल जब अज़ा देते थे तो पूरा मदीना खिंच के आता। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब हजरत हुसैन ने वो मदीना छोड़ के चले गए थे हजरत बिलाल हबशी, तो जब वो वापस आए तो उनसे गुजारिश की गई कि आप अज़ान दे दें आज। तो आपने कहा नहीं, अब मैं अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में, जब मैं अज़ान देता था तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए आपके चेहरे मुबारक पर नजर आता था। अब मैं नहीं दे सकूंगा। लेकिन जब उनसे इसरार किया गया तो जब आपने अज़ान दी तो ये अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए गिर पड़े मिंबर से, ये आलम था। तो आज उनकी दी हुई अज़ान हजरत बिलाल से अज़ान दिलाते थे ना सरकार, तो वो अज़ान आज भी जो है ना सारी दुनिया में गूंज रही है। सिकंदर का नाम लेवा कोई नहीं है। तो इस पर इकबाल ने बड़ी अच्छी नज़्म कही है। अब देखिए इकबाल कहते हैं कि जौला गहे सिकंदर रूमी था एशिया। जौला गहे कहते मैदान, तो सारा एशिया रूमी का मैदान था। वो जिधर निकल जाता तलवार लेके तो पुश्तों के पुश्ते लगा देता था। तो जौला गहे सिकंदर रूमी था एशिया,
گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا. سکندر رومی کا مقام آسمان سے اونچا تھا بھائی. اس کا تو شہرا تھا نا بڑی. اس زمانے میں تو پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا. چوتھائی دنیا پر اس کی حکومت تھی. 1/4 دنیا. تو گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا. بھائی رومی کے سامنے نہ دارا ٹک سکا نہ پورس ٹک سکا ہے نا. تاریخ کہہ رہی ہے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے سکندر رومی دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا. دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ. دیکھیے اقبال کا کیا لفظ استعمال کیا صاحب. انجم سپاہ. انجم کہتے ہیں ستاروں کو. نجم کی زمان انجم ہے. تو سکندر کی جو فوج تھی وہ ستاروں کی طرح لاتعداد بے شمار تھی. تو اقبال کہہ رہے ہیں انجم سپاہ. کیا استعمال کیا. دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیم فام تھا. فلک نیم تھا چرخے نیلا آسمان. حیرت سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا بادشاہ ہے بھائی, کیا نوجوان ہے, ساری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا ہے, اور اس کی فوج بے شمار فوج, کوئی ٹک نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ. آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں. آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں. تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں. کتنے تاریخ دان ہے, یہ تو قبل مسیح کا حصہ ہے نا. تاریخ دان ایک اندازہ لگا رہے ہیں. کبھی 20 جولائی, دیکھیں میں نے کہا 20 جولائی 356 کو پیدا ہوا. قبل مسیح یعنی 2356 سال پہلے 20 جولائی کا تصور کیجئے آپ. ایک اندازہ ہے. 13 جون 323 کو وہ مر گیا. قبل مسیح 323 قبل مسیح. تو یہ تو ایک تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں. ایک اندازے ہیں. لیکن بلال حبشی, لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر, حبشی کالے, ایک حبشی غلام, ان کی کیا اہمیت ہے کہ رضی اللہ عنہ, قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے لیے ان کو تو سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملا. یہ سرٹیفکیٹ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. یہ ہر کس و ناقص کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا. صرف صحابہ کے لیے ہے یہ لفظ, یاد رکھیے. جیسا علیہ السلام پیغمبروں کے لیے آتا ہے, رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے لیے آتا ہے. حضرت کچھ, لیکن بلال وہ حبشی سادہ حقیر, فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر. تو حبشی ہونے کے باوجود کالے پیلے ہونے کی وجہ سے ان کو نظر انداز چشمے کم سے نہیں دیکھ سکتے. وہ مستنیر, چمکتے ہیں, روشن ہے. کس وجہ سے ہے؟ نور نبوت سے ان کا علاقہ تھا. ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداس, وہ جگر کو بگڑا دینے والی آواز, وہ ادا کی آواز ہے. مطلب صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشے چرخ پیر, آسمان جس کو صدیوں سے سن رہا ہے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا, حبشی کو دوام ہے. رومی فنا ہو گیا لیکن حبشی آج تک زندہ ہے. الحمدللہ. یہ اللہ کا, یہ نور نبوت کا کرشمہ ہے. نور نبوت سے تعلق کی وجہ سے ہے. تو یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر نور نبوت سے جڑے رہے تو ہم مر نہیں سکتے, ہم بھی چمکتے رہیں گے. اگر نور نبوت سے آپ روگردانی کریں گے تو آپ اندھیروں پہ فنا ہو جائیں. حضرت اچھا دیکھیے سورہ کہف کا ملاحظہ فرمائیے. سورہ کہف کبھی آپ نے پڑھا؟ آپ کو تو جانتے ہی ہیں, آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر ہونے کی وجہ سے یہ گمان کیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم تو وہ خود ہیں. بھائی پیغمبر ہے, وہی آتی ہے نا, پیغمبر کو یہ گمان ہو سکتا تھا. اور یہ ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی روئے زمین پر اگر کسی کو کچھ اچھا علم حاصل ہے تو وہ میں ہوں, کیونکہ میں پیغمبر ہوں. یہ انہوں نے سوچا. تو اللہ کو یہ ادا ان کی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خوشگمانی پسند نہیں ہے. اس نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ ہمارے بندے سے ملنا. موسیٰ وہ خضر کی جو ملاقات ہے وہ سورہ کہف میں آپ تفصیل سے پڑھ لے سکتے ہیں. تو اس سے استفادہ کرتے کہ اقبال سارا کلام اقبال کا 99% کلام
قرآن حدیث سے استفادے پر مبنی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سورہ کہف کا یہ جو موسیٰ و خضر کی ملاقات کا واقعہ، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک نظم انہوں نے کہی ہے، خضر راہ، یہ ان کی نظم ہے جس میں موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا حوالہ ہے۔ تو وہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے تو سکندر اعظم کے حوالے سے مزہ دیتا ہے، اس میں سکندر کا ذکر آیا۔ دیکھیے جہاں کہیں سکندر کا ذکر آیا میں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی، وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تاکہ آپ کی نظر کروں۔ تو بانگ درا میں وہ نظم ہے خضر راہ کی صورت میں وہ نظم آپ دیکھیے۔ تو شاعر کون؟ اقبال۔ شاعر کہتا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جہاں پیما میں نے دنیا کو ناپنے والا، پوری دنیا میں گھومنے پھرنے والا، اللہ نے صلاحیت دی تھی خضر کو۔ تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، جس کے بڑھاپے میں بھی شباب کا رنگ ہے، کہہ رہا ہے مجھ سے، اے جوئے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ تو اقبال سے خضر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم بڑے رازوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اقبال شاعر ہے نا بھائی، رازوں کو کھولنا، اسرار خودی، رموز بے خودی اقبال کا کارنامہ ہے نا۔ تو بھائی اقبال شاعر خضر کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بڑے رازوں کی تلاش میں، اسرار کہہ رہا ہے مجھ سے، اے جویائے اسرار ازل، جویائے اسرار ازل یعنی ازل سے جو اسرار، جو رموز، جو راز ہیں ان کو تو تلاش کرتا رہتا ہے شاعر۔ تو چشم دل باہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، اگر تیری دل کی آنکھ اگر روشن ہے تو پھر یہ دنیا کا تقدیر تیرے سامنے بے حجاب ہو کے آ جاتی ہے، سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامے محشر ہوا۔ بھائی خضر نے آپ جوئے راز کہہ کے مخاطب کیا تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، دل میں یہ سن کر بپا ہنگامے محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا، یوں سخن گستر ہوا۔ تو میں تو رازوں کی تلاش ہی میں تھا، تو خضر سے میں نے کچھ سوالات کیے جو کہ وہی سوالات ہیں جو موسیٰ کے ساتھ پیش آئے تھے۔ کیا پیش آیا تھا معلوم ہے؟ وہ کشتی کو سوراخ کر دیا تھا انہوں نے، ایک بچے کو مار دیا تھا، ایک دیوار گرا دی، دیوار جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا دیا تھا، وہ سب سورہ کہف میں پڑھ لیجئے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال کی شاعری کی زبان میں سنیے، کشتی مسکینو جانے پاکو دیوار یتیم، مسکین کی کشتی تھی اس کو سوراخ کیوں ڈال دیا؟ اور وہ ایک بولا بالا بچہ، معصوم بچہ تھا، اس کو مار ڈالا خضر نے، اور وہ دیوار پہ جن لوگوں نے ان کو کھانا تک نہیں دیا، ان کے پاس ان کے علاقے میں ایک دیوار اٹھا دی۔ کیوں اٹھائی؟ یہ جو موسیٰ نے ان سے پوچھا تھا، تو پھر وہ خضر نے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم سوال پر سوال مت کرو۔ تو یہ جو کہ پیغمبری دیکھیے یہ ہے کہ پیغمبری کہیں تقلید خضر کرتی ہے، تو پیغمبری بھائی دیکھیے کوئی جواز ہونا چاہیے نا، پیغمبر بھی ہو تو وہ کوئی پوچھے گا کہ بھائی کیوں مار دیا بھائی؟ تو اقبال بھی وہی انہی سوالات کے بارے میں پوچھے کہ بھائی کشتی مسکینوں جانے پاکو دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، موسیٰ کا علم تیرے سامنے حیران ہے۔ اے خضر تم مجھے اجازت دے رہے ہیں سوالات کرنے کی، تو میں آج سوال کر رہا ہوں کہ بھئی وہ جو ہوا تھا واقعہ، یہ علم موسیٰ بھی تمہارے سامنے حیران۔ اب یہ سوال کرتے ہیں اقبال سے، اقبال خضر سے سوال کریں، زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ سوالات پہ سوالات دیکھیے، زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش؟ یہ اس زمانے میں ترقی پسندوں کا بڑا زور تھا، سرمایہ محنت یہ بڑے ہنگامے چل رہے تھے نا۔ تو اقبال کی ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ تو زندگی پہلا سوال تھا زندگی کا راز کیا، دوسرا کیا کہ سلطنت کیا ہے، پھر یہ سرمایہ و محنت کا کیا قصہ ہے، اور گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، اسکندر یا سکندر ایک ہی بات ہے۔ فارسی میں طریقہ کیا ہے، کہیں الف گرا دیا جاتا ہے، کہیں الف اضافہ کر دیا۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، ابراہیم نہیں پڑھیں گے آپ، ابراہیم پڑھیں گے تو بے وطن ہو جائے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے اندازہ گلستان پیدا۔ تو یہاں سکندر کو اسکندر کر لیا۔ تو گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی،
فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناو نوش. ارے بھائی سکندر جو تھا، سکندر تو وہ مر گیا، زندگی سے محروم ہو گیا، مگر اس کی جو فطرت ہے کیا ہوس گیری کی، دنیا اپنانے کی جو ہوس ہے، فطرت اسکندری آج بھی موجود ہے. دیکھیں یہاں جو ہے نا سکندری کا استعارہ الگ معنوں میں آ گیا ہے. دیکھیں اقبال کے بعد وہاں پہلے تعریف کی، سکندر کی تعریف کی، قوت و حرکت کا نمائندہ قرار دیا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہوس گیری کا ایک نمائندہ ہو گیا سکندر. تو محروم زندگی گرچہ اسکندر رہا محروم عادت زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناو نوش. بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ سوالات ہیں اقبال کے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ ہاشمی دین مصطفیٰ کیوں بیچ رہا ہے چند ٹکوں میں؟ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا کیا حالت، معمولی معمولی قیمتوں پر دین بیچ دیتے ہیں، فتوے جاری کر دیتے ہیں. آپ جائیے کچھ دے دیجئے. ہمارا دین بھی پنڈتوں کا معاملہ ہو گیا، بھائی مہورت نکالنا ہے کچھ دے دیجئے، مہورت نکل آئے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اقبال اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ خضر سے اقبال نے سوالات کیے. تو یہ خضر راہ بڑی طویل ہے، اور اس پر جو متعلقہ سکندر کے تعلق سے جو سوال اقبال نے کیا اور اس کا اب جو ہے سکندر کے حوالے سے تو اقبال نے سوال کیا کہ سکندر مر گیا، محروم عادت زندگی ہو کے گزر گیا، لیکن فطرت سکندری آج بھی قائم ہے. اب جو ہے خضر جو جواب دیتے ہیں وہ بھی دیکھیے. یہ دنیا کو زیر کرنے کا جو چکر تھا، اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال اب ان سے کہتے ہیں نا کہ تم تو صحرا نوردی میں ہو. یہ خضر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں یا بھٹکنے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں، یہ سب ہے نا. تو کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے؟ خضر کہہ رہے ہیں، اقبال کو جواب دے رہے ہیں وہ سوالات کے. یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل. ارے یہ بھٹکتے پھرنا صحرا نوردی جو میں کر رہا ہوں یہی زندگی ہے. صحرا یہ جو ادھر ادھر مارے مار پھرنا ہے، تو کیوں پھر رہے ہیں خضر کا ایک استعارہ یہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں نا. تو یہ تگا پوئے دمادم ہے زندگی کی دلیل. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاکے کاش بھر. یہ مختلف شعر میں لے رہا ہوں، پوری نظم بڑی طویل ہے، مجھے صرف اپنی بات کہہ کے آج گزر جانا ہے کیونکہ وقت بھی ہے. کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار. دیکھیے اس زمانے میں خلافت کا بڑا چرچا تھا، خلافت کے لیے بڑی کوششیں بھی کی گئی تھی. اقبال بھی پیش تھے، مولانا محمد علی جوہر، آج پورے انڈیا سے کئی ڈاکٹرز وغیرہ بہت محنت کر رہے تھے. تو تاکہ خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. ارے جو اسلاف کا قلب و جگر ہے لا ڈھونڈ کے اب تو جو ہے نا دنیا میں حکومت کر سکتا، خلافت کر سکتا. خلافت کا مطلب ہے آپ اپنی بات منوانے کے لیے اپنا ایک حکومت، اپنی سلطنت، اپنی خلافت پیدا کرنے کے لیے اسلاف کا قلب و جگر چاہیے. نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کیجیے، حجرات الارض کی زندگی گزار کے مر جائے. اے کہ نشناسی خفیر و عزل جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت یا حضرت علی کی فضیلت، یہی چکروں میں گرفتار، یہی آپس میں فسادات، یہی اسی میں مبتلا ہے قوم. اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، تم اس میں یہ چھوٹے بڑے معاملات میں الجھ کے نہیں زندگی گزار، تم کو تو متحد ہو کر ایک ہونا ہے. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے مسلم متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ آپس میں جو سرپھٹول ہو رہا ہے، یہ معمولی فروئی مسائل پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار، یہ نہیں ہونا چاہیے اقبال کا. تو یہاں خضر کی زبانی اقبال نے بہت کچھ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. اچھا، نظموں کے علاوہ غزل میں بھی اقبال نے سکندر کا استعمال کیا ہے. اقبال کا شعر ہے، اچھا دیکھیں، مرد مومن کو مشورہ دیتے ہیں اقبال
پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر۔ ارے تو خوددار بن، جتنا بھوتا اپنے آپ میں پیدا کر، تب کہیں ہوس دارائی کر سکتے، شوکت دارائی حاصل کرنے کی جدوجہد کر سکتے۔ ہے نہیں، آپ میں دم نہیں ہے، آپ میں سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو کیا تم ہوس گیری کا مشورہ نہیں دے رہے؟ مگر آپ دنیا حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا ہے، آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ پہلے تو خوددار بن سکندر کی طرح، تب کہیں ہمت والا بن، تب کہیں آگے بڑھ۔ اچھا، اور پر یہاں بال جبریل میں آتے آتے پھر اقبال کا نظریہ دیکھیے اب کیسا ہوتا ہے۔ اقبال فخر کو سکندری کے مقابل اس پر فخر کو فوقیت دیتے ہیں کہ ایسی شاہی کس کام کی جو خراج کی محتاج ہو۔ بھائی بادشاہ کیا کرتا؟ بعض حکومتوں پر قبضہ کرنے کے بعد بولتا ٹھیک ہے بھائی تم سالانہ اتنا باج گزار بن جاؤ، اتنے سالانہ اتنا خراج دیتے رہو، ہم تم اپنی حکومت چھوڑ کے ہم چلے آئے۔ یہ کیا نا، اورنگزیب نے یہی کیا تھا ایک زمانے تک، شاہجہاں کے زمانے میں قطب شاہی سلطنت اس کی باج گزار تھی، تو حیات بخشی بیگم سے گفتگو کرنے کے لیے اورنگزیب تشریف لائے تھے۔ جب نوجوانی میں وہ باج گزاری کرتے رہے، خراج دیتے رہے، تو اس وقت تک خاموش رہے۔ جب ان لوگوں نے باج گزاری بند کی، خراج دینا بند کیا، تو پھر اورنگزیب تشریف لائے، لا کے پھر حملہ کیا۔ اللہ والا ابو الحسن تاناشاہ کے زمانے میں خیر بتا رہی ہے آپ آگے۔ اب دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اب اقبال کا نظریہ ہوا اب سکندر وکندر کچھ نہیں، اقبال کہتے ہیں دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اب یہاں جو ہے سکندر نہیں، ایک فقیر بھی سکندر سے بڑا ہے، اور جس کے پاس بوئے اسد اللہ ہو۔ اسد اللہ میں اسد بنتا ہے شیر کو کہتے ہیں، اللہ کا شیر۔ آئین جوان مردہ حق کوئی ہو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ روبائی میں لومڑی بننا نہیں ہے، آئین جوان مردہ حق کوئی وہ بے باکی، ہمیشہ حق بولو اور بے باکی سے کام لو، اللہ کے شیر بنو، لومڑیاں بننے کی نہیں۔ لومڑی کیا ہے؟ دوسرے کا مارا ہوا کھانے کی سوچتی ہے، ادھر ادھر منافقانہ چال کے لیے اقبال نے ایک استعارہ بنایا روبا۔ اور بال جبریل میں یہ ہے، بال جبریل میں اقبال نے ایک نظم کہی ہے محبت، اور اس میں فخر اور اسکندری کا فرق سمجھایا۔ اقبال کہتے ہیں شہید محبت نہ کافر نہ غازی، شہید محبت نہ کافر نہ غازی، محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی، وہ کچھ اور شاہ محبت نہیں ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ ارے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی غلامانہ ذہنیت، صاحب اقتدار ہوتے ہوئے بھی غلامانہ ذہنیت یہ نہیں سکھاتی، اور نہ محتاج سلطان نہ معروف سلطان، محبت سے آزادی ہو بے نیازی۔ اور آخری میں شعر ہے محبت کا، نظم محبت سے اقبال کی، میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ علمدری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو فقیر جو ہوتا ہے نا علمدر آدمی، آدمگری کرتا ہے، آدمی بناتا ہے، لوگوں کو آدمی بناتا ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو آدمی آدم سازی، یعنی انسانوں کو انسان بناؤ، آدم کو آدم بناؤ، تو یہ ہے۔ اور سکندری کیا ہے؟ آئینہ سازی، دنیا کو دیکھو، دنیا یہ نمائش کی زندگی، نمائش آپ، تو یہ نمائش نہیں ہے، فقیری جو ہے وہ آدم سازی ہے، آدم آئینہ سازی نہیں ہے۔ اچھا، نگاہ فخر آدمی کو حقیقتاً آدمی بناتا ہے، جبکہ سکندری خود نمائی وہ خود پرستی کی علامت ہے۔ اچھا، اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ حیف یہ شہزادی شاید جہاں آرا ہے یا نور جہاں ہے، اس کے ہاتھ سے آئینہ ٹوٹ گیا، تو اس نے کہا کہ حیف ہی آئین ہے چینی شکست، حیف ہی آئین ہے چینی شکست۔ تو نور جہاں نے کسی نے کہا کہ بھئی افسوس کہ یہ آئینہ آپ کے ہاتھ سے گرا ٹوٹ گیا، تو نور جہاں یا جہاں جس نے بھی تھی شہزادی نے کہا، بہت شہزادی تھی میں نام بول رہا ہوں، شہزادی کہا خوب شد سامان خود بینی شکست، یہ خود بینی کا سامان ٹوٹ گیا، اچھا ہی ہوا۔ تو یہ ہے، تو آئینہ جو ہے نا وہ آدم سازی،
آدمی بننا، صحیح آدمی بننا وہ ہے اہم. اقبال اس پر توجہ دے. اچھا، اقبال نے ہمیشہ حرکت و عمل کی تبلیغ کی، تلقین کی، تو اسی لیے وہ نیپولین مسولینی سے بھی ملنے میں ہار نہیں سمجھتے. ان کے پاس بھی اس کا اہمیت ہے. کیوں؟ کہ وہ بڑی حرکیاتی شخصیتیں گزری ہے نا. تو اقبال کی ایک نظم ہے بال جبریل میں، نیپولین کے مزار پر. اقبال کہتے ہیں جو جوش کردار سے دھل جاتے ہیں تقدیر کے راز، جوش کردار سے دھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. تو اور آگے کہتے ہیں جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع. ارے جوش کردار کے جوش سے سکندر کی شمشیر طلوع ہوتی ہے، شمشیر تلوار. اور کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز. ایران و تہران کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے الوند. تو وہ الوند کیا سکندر کے راستے میں حائل ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. پار کر کے اس نے ایران پر فتح کیا نا. تو اقبال کہتے ہیں کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز، جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمگیر. سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز. سیل والے طوفان، سکندر ایک طوفان کی طرح داخل ہوا تو اس کے سامنے یہ نشیب و فراز کیا ٹکتے. تو الوند یہ سب اقبال. اور دیکھیے کیونکہ وقت ہو رہا ہے اس واسطے میں بہت آسان. تو ضرب کلیم، اب یہ میں بال جبریل سے کچھ بحث. اب ضرب کلیم میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا سبب بتا کر یہ جتا دیا کہ ہر چند دولت بڑی اہم ہے، دولت سے کئی کام نکلتے ہیں، مگر ہمارے امجد حیدرآبادی نے کہا دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. ہزار باتوں کی ایک بات ہے، یاد رکھیے، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. یہ اقبال نے یہ بھی کہا. میں آ رہا ہوں. دیکھیے یہ بات جہاں دولت آتی ہے نا تو نو دولت یہ کیسے کیسے ہنگامے مچاتی. شادیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پٹاخے، وہ بینڈ باجا، توبہ تو خیر اب تفصیلات بولنے کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے. تو اقبال کہتے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات. قاضی الحاجات کہتے ہیں وہ کام نکالنے والی چیز. قاضی کہتے ہیں بڑی ہستی جو حاجات پورے کرتے ہیں. تو دولت کیا ہے؟ دولت کے ذریعے حاجتوں کی تکمیل ہوتی ہے. اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فخر سے ہے میسر توانگری سے نہیں. اگر جمع ہوں میری قوم کے جزور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اگر مومن کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے تو اس کا زوال اس کی وجہ سے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں. اگرچہ کہ دولت سے بہت کام نکلتے ہیں لیکن دولت نہ ہونے کی وجہ سے مومن کا سوال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پھر کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں. تو قلندری بہت اہمیت کی حامل ہے. فقیری میں نام پیدا کر. ابھی آپ نے شعر سنے تو یہ ہے. آپ اقبال کا پیغام سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور آگے قوت اور دین. اقبال کی ایک نظم ہے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سوار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاٹ. تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت سے خطرناک. اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں قص و خاشاک. یہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں یہ ساری تباہیاں مچتی ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ لادی ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر. لادین بے دین اگر ہے تو زہر حلاحل بڑا خطرناک زہر اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور ہو دی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق یا تریاح ایک ہی بات ہے. تو اگر دین کی حفاظت میں ہے یہ ساری چیزیں تو وہ تریاق ہیں. نہیں بے دینی کی کیفیت میں تو یہ زر و مال یہ ساری چیزیں زہر سے کم ہیں. ضرب کلیم میں سکندر کو ایک منفی کردار بنا کر بھی پیش کیا گیا. ایک جو بحری قذاق ہوتا نا، سمندری ڈاکو. اقبال کی ایک نظم ہے سمندری قذاق اور سکندر، ایک نظم کا عنوان ہے. تو سکندر قذاق سے کہہ رہا، بحری ڈاکو سے کہہ رہا، سمندری ڈاکو سے، سلا تیرا تیری زنجیر پاک زنجیر یا شمشیر ہے میری، کہ تیری رہزنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی. ارے تو دریا پہ ڈاکے ڈالتے پھرتا، بحری ڈاکو سمندر پر ڈاکہ ڈالا، تیری سزا کیا ہے کہ یا تو تجھے زنجیر کرنا یا پھر میری شمشیر. تو ڈاکو جواب دے رہا کہ سکندر
حیف تو اس کو جمع مردی سمجھتا ہے؟ گوارا اس طرح کرتے ہیں ہم چشموں کی رسوائی. ارے ہم آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, تو ہماری رسوائی کر رہا. تیرا پیشہ ہے صفا کی, میرا پیشہ ہے صفا کی, کہ ہم قزاق ہیں دونوں, تو میدانی میں دریائی. دیکھیں کس طرح سکندر کا جو امیج تھا وہ اقبال کے پاس کیسا بدل رہا. ہو گیا کہتے ہیں. اچھا تو بہرحال حضرات میں ممنون ہوں. اقبال شناسی کی محفل کا ایک صفحہ اور رہے گا, پھر کبھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.